بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1948 میں جو واقعہ پیش آیا وہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت اہم اور حساس موڑ تھا۔ اس سال میں اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطین کی زمین کے کچھ حصے اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ علاقہ صدیوں سے مختلف کمیونٹیز کا گھر تھا، لیکن اس وقت کا سیاسی ماحول بہت ہی پیچیدہ اور کشیدہ تھا۔ اسرائیل کے قیام کی وجہ سے عرب ممالک اور فلسطینی عوام کے درمیان شدید قسم کے تنازع پیدا ہوا۔ عرب ممالک نے اس نئے ملک کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قبضہ ان کے بھائی فلسطینی عوام پر ظلم تھا۔ نتیجتاً فوراً ہی 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے اپنے نئے قائم شدہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے تیز اور فعال اقدامات کیے، اور اس نے نہ صرف اپنی سرحدوں کا تحفظ کیا بلکہ فلسطینی علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینی لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے اور انہیں دوسرے علاقوں یا پناہ گزین کیمپوں میں جانا پڑا۔ یہ واقعہ آج بھی فلسطینی عوام کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ اس نے ان کی زمین، گھروں اور روزمرہ زندگی کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں اور اداروں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر آج تک یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا۔ یہ کہنا ناگزیر نہیں ہوگا کہ ظالم جابر ریاست اسرائیل نے فلسطین جیسی پاک زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ابھی واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور تا حشر تک پاکستان کبھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، موجودہ دور میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے بارے میں اب میں آپ کو چند حقائق بیان کروں گا۔ نیتن یاہو 1949 میں پیدا ہوا، ایک ایسے خاندان میں جہاں قوم پرستی اور اسرائیل کی بقا سب سے اہم تھی۔ اس کے والد ایک سخت نظریہ رکھنے والے مورخ تھے جنہوں نے انہیں یہ سکھایا کہ طاقت کے بغیر بقا ممکن نہیں۔ نوجوانی میں وہ امریکہ گیا، تعلیم حاصل کی اور عالمی سیاست کو قریب سے سمجھا۔ نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیل کی پالیسیاں خاص طور پر فلسطین، ایران کے حوالے سے ہمیشہ شدید بحث اور تنازع کا مرکز رہی ہیں، اور اگر اس پورے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ صرف ایک جنگ یا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک طویل سلسلہ ہے جس میں طاقت، خوف، رد عمل اور سیاست سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ فلسطین، خاص طور پر غزہ میں حماس میں اسرائیل کی ہونے والی بار بار جنگوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جہاں ایک طرف اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو راکٹ حملوں اور سیکیورٹی خطرات سے بچانے کے لیے کارروائی کرتا ہے، وہیں دوسری طرف عالمی سطح پر یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ ان حملوں میں عام شہری، بچے، خواتین، بوڑھے بڑی تعداد میں متاثر ہوتے ہیں، رہائشی علاقے تباہ ہوتے ہیں اور بنیادی سہولیات جیسے ہسپتال اور بجلی کا نظام شدید نقصان کا شکار بنتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن انسانی حقوق کی کئی تنظیموں اور ان کے مختلف اداروں میں واقعات پر تشویش کا اظہار کیا کرتے ہیں، اور بعض رپورٹس میں ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ تاہم اسرائیل ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ شہری علاقوں کو بطور ڈھال حماس کے استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان بڑھ جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سچ، دعوے اور الزامات ایک پیچیدہ صورت اختیار کر لیتے ہیں جسے عام ناظرین کے لیے سمجھنا آسان نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ایران کا معاملہ بھی نیتن یاہو کی پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بار بار ایران کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے، خاص طور پر اس کے جوہری پروگرام اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کے حوالے سے۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل نے مختلف مواقع پر شام میں ایرانی حمایت یافتہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے حملے کیے، جبکہ عالمی میڈیا میں ایسے دعوے بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ کارروائیاں کی گئیں، جن میں سائبر حملے اور حساس شخصیات کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات شامل بتائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بہت سی چیزیں سرکاری طور پر تسلیم نہیں کی جاتی، ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ پالیسیز پورے مشرق وسطیٰ کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جاتی ہیں اور ایک بڑے تصادم کا خطرہ بڑھاتی ہیں، جبکہ نیتن یاہو اور ان کے حامیوں کے مطابق یہ سب اقدامات ایک بڑی جنگ کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اسرائیل کو مستقبل میں کسی بڑے خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس پورے پس منظر میں نیتن یاہو کی شخصیت ایک انتہائی متنازع مگر اثر انگیز لیڈر کے طور پر سامنے آتی ہے، جس کے فیصلے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جس کے بارے میں رائے ہمیشہ تقسیم رہتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں اپنے ملک کا محافظ سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر انہیں خطے میں جاری مظالم اور کشیدگی کی ایک بڑی وجہ جانتے ہیں، اور یہی تضاد اس کہانی کو مزید گہرا اور سنجیدہ بنا دیتا ہے، خاص طور پر جب اس ایک ویڈیو کی صورت میں بیان کیا جائے
جہاں ہر لفظ، ہر جملہ اور ہر تاثر ناظرین کے ذہن پر اثر چھوڑتا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کی وجوہات میں سب سے بڑا مسئلہ ایران کے جوہری تنصیبات ہیں۔ ناظرین، اسرائیل اور نتن یاہو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔